السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کالج عثمان کی آنے والی قسط کی بات ہوگی اور کچھ لیک ہونے والی خبروں کی بات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ کالج عثمان کی کہانی کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کریں گے۔ کالج عثمان کی گزشتہ قسط اندازوں کے مطابق رہی سوائے گینجار سردار کے۔ کالج عثمان کے وہ ٹاپ سوشل میڈیا گروپس یا آئی ڈیز جہاں سے کالج عثمان کے بارے میں خبریں نشر کی جاتی ہیں، خاص طور پر ترک عوام کے گروپس اور آئی ڈیز سے تازہ قسط نشر ہونے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ گینجار سردار کا کراچی سردار کے پاس جانا غداری ہے، غفلت یعنی غلطی ہے، یا پھر یہ کسی منصوبے کا حصہ ہے۔ ویلڈ سوال ہے اور کافی زبردست بھی ہے۔ گزشتہ 2-4 قسطوں میں گینجار سردار کے ساتھ کچھ ایسا رویہ یا انداز اپنایا گیا ہے کہ جس کے رد عمل میں گینجار سردار غداری کر سکتا ہے، صف پلٹ سکتا ہے۔ اور اگر سیزن کی تعداد دیکھی جائے تو گینجار نئے آنے والے سرداروں سے پہلے ہی عثمان کے صف میں شامل تھا، یعنی پہلے سے ہی وفادار تھا۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گینجار کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس کا غدار ہونا مشکل نظر آتا ہے، اور جس وجہ سے وہ غداری کر رہا تھا یعنی سوغوت، تو وہ ویسے بھی عثمان غازی کے پاس ہی ہے۔ اس سارے واقعے کا مقصد بیگم اور بائیہان اور فاطمہ یوسف ساروجہ کو قریب قریب لانا تھا تاکہ دوریاں ختم ہوں، قربتیں بڑھیں اور دشمنی اختنام پذیر ہو، اور وہ مقصد بہت حد تک حاصل بھی ہو چکا ہے، جبکہ گینجار کا اعتراض بھی ختم ہو چکا۔ لہٰذا گینجار اگلی قسط میں پھر سے عثمان غازی کے ساتھ نظر آنے والا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ قسط کے ایک ٹریلر میں گینجار کراچی سردار کا ہاتھ چومتا یعنی بوسہ دیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر قسط میں بدل دیا گیا ہے، یعنی اس منظر میں جو قسط میں دکھایا گیا ہے ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، بلکہ کراچی سردار ہاتھ تو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن جو ہے گینجار سردار اس نے ہاتھ چومنے کے بجائے یہ کہا کہ میں اس کی بیعت کروں گا جو لوگوں کے سامنے جھکے گا نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے گا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ دیا۔ کراچی سردار نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیزن جو کہانی ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، سیزن کی کہانی کو کسی نہ کسی حد تک تبدیل کیا گیا ہے، اور اس قسط میں تو خاص طور پر 3-4 مناظر ایسے رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں کہانی کو تبدیل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ گینجار کا یہی منظر لے لیں، اس کے علاوہ اورہان کے زخمی ہونے کا منظر لے لیں، اور تیسرا منظر ایلبائی کی بیٹی کا ہے جو اس کا راز ظاہر کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال اس منظر کا مطلب یہ تھا کہ یا تو گینجار کو غدار بنانا مقصود تھا یا پھر گینجار کو عثمان غازی کا جاسوس بنا کر وہاں پہنچانا تھا، مگر کہانی کو آگے بڑھانے کی بجائے مختصر کر دیا گیا اور نیا چیپٹر نہیں کھولا گیا۔ دوسری طرف اگر ایک طرف گینجار کو غدار یا پھر جاسوس بنانا تھا تو دوسری طرف اورہان کو زخمی کر کے یہ کرنا تھا کہ جو آگے کی کہانی ہے اس کو مزید آگے لے جایا جاتا، فاطمہ کی کہانی کو بھی تھوڑا مزید کھینچا جاتا، لیکن ایسے نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ ایلبائی کی کہانی کو بھی مزید آگے کھینچا جاتا، لیکن وہاں پر بھی ایسا نہیں کیا گیا، اور بچی کے ذریعے اب یہ راز جلد از جلد کھولنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے، اور اگلی قسط میں ایلبائی زخمی ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو گزشتہ قسط کے بعض واقعات سے لگا کہ کہانی بڑھانے کا ارادہ تھا مگر پھر مختصر کر دیا گیا ہے۔ مثلا اورہان کو زخمی ہونے سے بچا لیا گیا ہے، ورنہ یہ منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا تھا۔ منصوبہ ناکام ہونے کا مطلب کہانی کا آگے بڑھ جانا تھا، یقیناً ریٹنگ کی وجہ سے، اور جو خبر ہم نے دی تھی کہ اے ٹی وی نے کورش کو مختصر کرنے کا حکم دیا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ کہانی کو واقعی میں مختصر کرنے، نئے کردار، نئے چہرے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جیسے کہ صوفیہ کی بیٹی کے آنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفیہ یا لوکاس کا اختتام قریب ہی ہے اور مزید کئی سارے کردار سامنے آنے والے ہیں۔ اس حوالے سے ایک خبر ہے، لیک ہونے والی خبر، تصویر بھی سامنے آئی ہے، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عثمان غازی کے ساتھی بھی شہید ہونے والے ہیں، اسی وجہ سے ایلبائی کے راز سے بھی پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اگلی 2 قسطوں میں یہ راز آشکار ہو جائے۔ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اگر کورلوش کو بہتر کرنا ہے، ریٹنگ بڑھانی ہے اور کہانی کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تو کہانی میں تبدیلیاں لانی ہی پڑیں گی، اور کہانی میں وہ کردار لانے پڑیں گے جو اس کہانی کے بنیادی کردار ہیں، یعنی تاریخی کردار۔ تب کہیں جا کر یہ ریٹنگ بہترین ہوگی، ورنہ معاملات مزید بگڑتے چلے جائیں گے، ریٹنگ مزید گرتی چلی جائے گی، اور اے ٹی وی کی جانب سے جو دباؤ ہے اور جو لوگ فنڈ کر رہے ہیں اس ڈرامے کو، ان سب کی طرف سے دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک وراق اوزجیوت اس ڈرامے میں موجود ہے، یعنی مرکزی کردار نبھانے والے صاحب جب تک اس ڈرامے میں موجود ہیں، یہ ڈرامہ بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وراق اوزجیوت نے بوزاق کمپنی میں اچھا خاصا پیسہ لگا دیا ہے۔
یا پھر بوزاک کمپنی نے انجانے میں یا جلد بازی میں بوراک سے چند ایسے معاہدے کیے ہیں جو اب ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، اور اسی کی وجہ سے نہ وہ بوراک پر اپنی چلا پا رہے ہیں نہ اسے نکال پا رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سیزن میں بوراک و زیود میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، یعنی لک کے حساب سے، عثمان غازی کی لک کے حساب سے بوراک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ورنہ اگر ہم ارطغرل کو دیکھیں تو ارطغرل کے ہر سیزن میں ارطغرل کا انداز اور اس کا کردار اور اس کی جو ظاہری لک ہوتی تھی، اس میں سے ہر چیز تبدیل ہوتی چلی جاتی تھی۔ تو بوراک کو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ نہ وہ اپنے بال بڑھاتا ہے، نہ اپنی داڑھی بڑھاتا ہے، نہ وہ سیزن میں کوئی نئی تبدیلی لانے دیتا ہے، کہانی بھی وہی پرانی والی چل رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا سردار آ رہا ہے، دوسری کے بعد تیسرا سردار آ رہا ہے، کبھی ایک طاقتور آدمی آ گیا اس کو ہرا دیا، پھر دوبارہ وہ اسی جیسا کوئی دوسرا طاقتور آدمی آ گیا تو اس کو ہرا دیا۔ تو کہانی اب ایک ہی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہانی بھی اپنی بنیاد سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ بوراک و زیود کے مقابلے میں کسی ایک کردار کو اگر ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو وہ بس بالا خاتون ہے، ورنہ کسی بھی کردار کو، چاہے وہ سائڈ کردار ہی کیوں نہ ہو، بوراک کے سامنے ٹکنے نہیں دیا گیا۔ اور جب بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا کردار آیا ہے جو ناظرین کو بہت پسند آیا ہے اور ناظرین کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ناظرین بڑھنے لگے ہیں اور ریٹنگ اچھی ہونے لگی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرامے سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ تو شروع سے ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، اور جب سے ایسا ہو رہا ہے یعنی ریٹنگ منہ کے بل نیچے گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس ساری بات چیت کا مقصد یہ ہوا کہ بوراک کو اگر نکال دیا جائے تو شاید ڈرامہ بہتر ہو جائے، اور بوزاک کمپنی بھی شاید اورہان کے آغاز تک جیسے تیسے گزارا کرنا چاہتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور پھر سلطان اورہان میں جا کر اصل تبدیلیاں کی جائیں گی، لہٰذا ریٹنگ بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ بات طویل ہو گئی، چلیے آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آج مختصر بات کریں گے، مزید تفصیلات آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ گزشتہ قسط کی اندازوں مطابق ہیپی اینڈنگ ہوئی۔ قسط کے بارے میں بیان کیے گئے کافی سارے انداز درست ثابت ہوئے۔ نئے قسط کا پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے، یہ بھی سنسنی خیز ہے، ایکشن سے بھرپور ہے اور سسپینسفل تو ہے ہی۔ صوفیہ اور لوکاس عثمان کے جال میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ عثمان غازی جھاڑیوں کے پیچھے سے چھلانگ مار کر باہر نکل رہے ہیں۔ ایک تو اس سیزن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہانی لکھنے والے ایک 50 سالہ شخص اور عورت کو چھلانگیں کیوں لگوا رہے ہیں۔ یہ کام تو جوان کرداروں کا ہے اور جچتا بھی انہی پر ہے۔ تاریخ میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ عثمانی خاندان میں ایک موروثی بیماری تھی، اور اس کا ذکر دہلیز ارطغرل میں پہلے سلیمان شاہ کو بیمار ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد دہلیز ارطغرل میں بھی ارطغرل کو آخری سیزن میں تھوڑا بہت بیمار دکھایا گیا، اور پھر جب کولج عثمان میں ارطغرل آیا تو وہاں پر بھی اس کو بیمار ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ عثمانی خاندان میں یہ بیماری موروثی تھی، یعنی ہر سلطان کو لگی ہوئی ہوتی تھی، مگر یہاں آپ دیکھیے کولج عثمان میں 6 سیزن گزر چکے ہیں اور عثمان غازی کو بیمار ہوتے ہوئے اب تک دکھانا تو چھوڑیے، بلکہ اب سیزن کے اس مرحلے میں جبکہ وہ 50 سال کا ہوا کھڑا ہے، اسے اچھل کود کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کی جو وفات ہوئی تھی وہ بھی اسی بیماری کے سبب ہوئی تھی، اور عثمان غازی جو بورسا کو بذات خود فتح نہیں کر پائے تھے بلکہ اورہان کو فتح کرنا پڑا تھا، تو اس کے پیچھے بھی اسی بیماری کا اثر تھا کہ وہ ہل جل نہیں سکتے تھے یا حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ منظر یعنی صوفیہ اور لوکاس کا عثمان غازی کے جال میں پھنسنا قسط کا ابتدائی منظر ہوگا، جہاں صوفیہ اور لوکاس سوغوت سے جان بچا کر بھاگیں گے، مگر عثمان غازی ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچیں گے، مگر یہاں بھی بازنطینی سپاہی آ پہنچیں گے جو ان لوگوں کو بچا کر نکالنے میں مدد کریں گے۔ ایک اور مسئلہ ایلبائی کا ہے۔ ایلبائی نے صوفیہ کو دیکھ لیا ہے، مگر لوکاس کے ہتھے بھی چڑھ گیا ہے اور زخمی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو زخم اسے لگا ہے وہ جان لیوا نہیں ہے، اس لیے ایلبائی بچ جائے گا اور قبیلے لوٹ آئے گا اپنی بیٹی کے پاس۔ دوسری طرف اس کی بیٹی کو یک ایسا کچھ کر دیا گیا ہے، جبکہ پہلے آپ دیکھیں کہ وہ بیچاری جو عائشہ ہے وہ اپنی زبان ایسے بند رکھ رہی تھی اور راز کو پوری طرح اس نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اب چونکہ کہانی میں تبدیلی لانی ہے تو یک اس کو ایک ایسی بچی بنا دیا گیا ہے جو کم عقل ہے اور غصے میں آ کر جو ہے وہ ظاہر کرنے جا رہی ہے راز۔ تو یہ سب کچھ کہانی میں تبدیلیاں لانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی بیٹی کی زبان کھلنے لگی ہے اور ایلبائی کا راز ظاہر ہونے لگا ہے۔ اس لڑکی یا بچی کا کردار اب تک تو محدود رہا ہے، مگر اب یہ کردار پھلے گا بھی اور پھولے گا بھی۔ جہاں تک لیک ہونے والی خبروں کی بات ہے تو آج کے لیے اتنا جان لیجیے کہ آخر قلعے پر بڑی بھاری زبردست قسم کے بڑے بڑے کیمروں سے شوٹنگ کی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں آخر کی فتح بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آنے والی قسط نہایت دھماکہ خیز ہونے والی ہے اور بہت ہی اہم واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اوپر صوفیہ کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک اور لیک ہونے والی خبر دینے جا رہے ہیں، تو لیک ہونے والی خبر یہ ہے کہ بھائی
ایک تصویر ایسی سامنے آئی ہے جس میں قلعے پر منگولوں کے پرچم لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والی 2-4 قسطوں میں منگولوں کی انٹری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے حوالے سے مزید تفصیلات اور ٹریلر کے حوالے سے جو تفصیلات رہ گئی ہیں اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔